إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات. اس سے بلند صلوات ہوگی. اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے. مرحوم مغفور کے درجات کی بلندی کے لیے اور بلند صلوات. اہلیہ مرحومہ کی درجات کی بلندی کے لیے اور بھی بلند صلوات. مجلس بہت ہی آمادہ ہے. پورا مجمع ایک ایک جملے کا خریدار ہے اور ہم سب اپنی نیتوں کو بیچنے آئے ہیں علی کے مال کے عوض. اور علی مولا کا مال در حقیقت قرب پروردگار ہے. دیکھیے اللہ نے مکھی مچھر بھی بغیر قیمت کے نہیں بنائے. اللہ نے مکھی مچھروں کو بھی بغیر مقصد کے نہیں بنایا. اور میری مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی قیمت وہی ہے جو اس کا مقصد ہے. اب اس مائک کا اگر یہ کام نہ کرے، میرے بھائی معاف کرنا، بہترین کام کر رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر یہ مائک کام کرنا چھوڑ دے، یہ کیمرہ کام کرنا چھوڑ دے، یہ پنکھے بند ہو جائیں تو شاید میرے بھائی ڈیکوریشن والوں کو پیسے نہ دیں کہ صاحب اس کے کیا پیسے دینے جو کام ہی نہیں کر رہا، یعنی جو اپنا مقصد ہی پورا نہ کر رہا ہو. اس کا مقصد یہ ہے نا کہ یہ ہوا فراہم کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آواز کو کئی برابر کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آوازوں کو، ہماری پڑھائی کو محفوظ کر لے. اگر یہ اپنے مقصد پر ہی اگر مقصد پر ہی پورا نہیں اتر رہا تو گویا اس کی قیمت ہی نہیں ہے. پھر جی بہت ہی سادہ سیدھے لوگ تو پھر کہتے ہیں اسے اٹھا کے پھینک دو، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب یہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا، ایسا ہی ہے. تو اللہ نے تو کسی کو بھی بغیر مقصد کے نہیں بنایا. اور ہر شخص کا مقصد مولا علی فرما رہے ہیں اس کی قیمت ہے. ہر شخص کا مقصد اس کی قیمت ہے. اب عزیزو میرے بچوں جوانوں، جب اللہ نے مکھی مچھر بھی بغیر مقصد کے نہیں بنائے تو کیا مجھے اور آپ کو بغیر مقصد کے بنایا ہوگا؟ نہیں.
بس جو میرا اور آپ کا مقصد ہے وہی میری اور آپ کی قیمت ہے. اچھا مجھے تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں. ہاں ہمیں کسی نے بتایا ہے، اسی کو تو دہرانے کے لیے مجلس کرتے ہیں. ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. تو جب یہ طے ہو جائے، یہ فارمولہ، یہ قاعدہ روشن ہو جائے کہ ہماری قیمت، ہمارا مقصد ہماری قیمت، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی قیمت کیا لگوائیں. اچھا مولا فرما رہے ہیں اے انسان لا تبیعوها الا الجنہ، اپنے آپ کو مت بیچنا مگر کم سے کم جنت کے عوض بیچنا. میرا مجمع میرے ساتھ ہے تو میں یہیں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، مولا علی نے ہماری قیمت جنت کم سے کم لگائی ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں لگائی. جنت جنت توجہ ہے، جنت میری اور آپ کی کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے. آپ جاتے ہیں بازار میں، ٹماٹر والے کے ٹھیلے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں ٹماٹر 1 کلو دے دو، مثلا 100 روپے کلو کی وہ ریٹ لگائے، اور آپ کہیں کہ جی 50 روپے میں دے دو، تو وہ جواب دے گا کہ سر 90 سے کم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ابھی تو میری خرید ہے. اگر میں 90 سے کم بیچوں گا تو میں گویا قیمت خرید سے کم بیچوں گا، اسے کہتے ہیں نقصان. جو کم سے کم قیمت ہوتی ہے نا، وہ نقصان سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، منافع کے لیے نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تھوڑی گردن ہلائیں گے میرے عزیز. اب میرے مولا نے نہج البلاغہ میں عزیزو میری اور آپ کی قیمت لگائی ہے کم سے کم قیمت جنت. زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ نہیں، آپ اگر توجہ دیں گے تو میں جواب دوں گا. میری اور آپ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ سورہ مبارکہ زمر، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے لے جایا جا رہا ہوگا. میں نے آیت صحیح پڑھی ہے. ہاں، دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے. میں نے آیت صحیح پڑھی ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے. دوزخ میں نہیں، جنت میں دھکا دے کے لے جانا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ جنت اس کی کم قیمت لگی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے. اب وہ جو زیادہ سے زیادہ قیمت ہے وہ کیا ہے؟ لہذا روایت کہتی ہے کہ جب پوچھا جائے گا، وہ جو لوگ تیار کھڑے ہوں گے کہ ہمیں جنت میں لے جاؤ، اور انہیں کوئی لے کے جا نہیں رہا ہوگا، اور جنہیں جنت میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہوگا وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے، تو آواز آئے گی من ہم، یہ کون ہے؟ ہمیں تو لے جا نہیں رہے ہو، انہیں لے جا رہے ہو یا جا نہیں رہے. من ہم، یہ ہیں کون؟ حدیث سنا دوں. محشر میں جب اس آیت کا منظر بنے گا نا کہ دھکا دے کے جنت میں لے جا رہے ہوں گے اور وہ جانے کو تیار نہیں ہو رہے ہوں گے، تو جو نہیں جا رہے ہوں گے، جنہیں نہیں بھیجا جا رہا ہوگا، وہ آواز دے کر پوچھیں گے من ہم، یہ کون ہے؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے. سبحان اللہ. یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت سے پہلے حسین کا دیدار چاہتے ہیں. تھک گئے آپ میرے عزیزو، بہت دیر سے عبادت میں مصروف ہیں. میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ رہوں. توجہ کر لی.
اس پوری کائنات میں پروردگار عالم نے جنہیں سجا کر بھیجا ہے. اچھا یہ مجلس بھی اس وقت سجائی گئی ہے. جو کام مقصد ہوتا ہے نا وہ بغیر سجاوٹ کے پورا نہیں ہوتا. یہ مجلس مقصد ہے تو اسے سجایا جائے گا. مائک اچھا لگے گا، ممبر لگے گا، انتظام ہوگا، اہتمام ہوگا، آنے والوں کو بیٹھنے کے لیے اور ان کی نیاز نظر کا انتظام ہوگا. جتنا بھی مقصد روشن اور واضح ہوگا اتنا ہی انتظام بھی واضح ہوگا. اس پوری کائنات میں اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو اسے یا محمد کہتے ہیں یا علی. تو اب اللہ سرکار دو جہاں کو اور مولا علی کو سجا کر بھیجے گا. اور سجا کر جو بھیجا گیا تو اس کا انداز کچھ یوں ہے کہ جسے بنایا سب سے پہلے تھا اسے بھیجا سب سے آخر میں. بڑی عنایت. جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے آخر میں بھیجا ہے. اور اس لیے سب سے آخر میں اسے بھیجا ہے تاکہ اس کے آنے سے پہلے اہتمام ہو جائے، انتظام ہو جائے، معیار فہم بشر بلند ہو جائے، اسے سمجھنے والوں کا شعور بلند ہو جائے. اسے سمجھانے کے لیے پہلے حضرت آدم کو بھیجا گیا. یہ سارے نبی نہیں آ رہے بلکہ محمد اور علی سمجھانے آ رہے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں کی بڑی مجبوریاں ہیں، بڑی مشکلات ہیں. میں جس وطن کا شہری ہوں، آپ جس وطن کے باسی ہیں، یہاں ہمارے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار سے رہتے ہیں. سنی ہماری جان ہے. اور ویسے بھی اس مجمع میں بھی سنی بھی بیٹھا ہے اور شیعہ بھی بیٹھا ہے. اور در حسین تو ویسے بھی جوڑنے کی جگہ ہے. شاعر کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. غلام علی صاحب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ پیار بانٹنے کی جگہ ہے نا بھائی. اور پھر میں ایک سنی عالم دین سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. تھوڑی سی بات آگے بڑھے. میں ایک سنی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ تم ذہن میں مت لانا کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. ہاں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. تو میں ان سنی بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. سنی مہمانوں سے کہہ رہا ہوں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اور اس پوری کائنات کا جو حسن ہے، جو جمال ہے، وہ سرکار دو جہاں کی ذات. اور جب میں یہ کہوں کہ سرکار کی ذات کائنات کا جمال ہے، مجھے اپنے ہی نعت کے دو شعر یاد آ رہے ہیں کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. جی اور گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، اس کے بعد غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا. تو یہ ساری کائنات حسن و جمال مصطفیٰ کا نام ہے. اچھا یہ تو بھائی مگر یہ تو 2 گھنٹے کی مجلس ہوگی. پھر میرے خیال سے جو میرے عزیز کچھ ایسی زحمت اٹھانا چاہتے ہیں وہ اپنے پاس جمع رکھیں.
پھر جب میں اتروں تو پھر محبت فرمائیے گا، تاکہ میرے تسلسل میں بیان میں رکاوٹ نہ آنے پائے۔ ناراض تو نہیں ہے نا؟ ویسے بھی عقیدتوں کا مسئلہ ہے بھائی، اہل بیت کے دروازے پر گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ کیا معلوم کہ کون آیا ہوا ہو۔ میرے میں جس مضمون کو سوچ رہا تھا نا، اسے ابھی تک شروع نہیں کر پایا ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ مضمون بیان کیے بغیر ہی چلا جاؤں۔ تو میں جس بارگاہ میں تھوڑی دیر آپ کو رکھنا چاہتا ہوں، وہ بارگاہ اس کائنات کی وہ بارگاہ ہے جسے سرۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا راز۔ ایک ماں کی مجلس ترحیم بھی ہے اور ایک باپ کی مجلس ترحیم بھی ہے نا۔ اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا راز بی بی فاطمہ، سیدہ زہرا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ بھائی فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی گردنیں ہلانی پڑیں گی۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا سے راضی کرے گا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور اللہ اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور جس چیز کے ذریعے راضی کرنا چاہتا ہے وہ ہے عطائے پروردگار۔ وہ عطا الہی کیا ہے؟ آپ گھر بنواتے ہیں، آپ مزدوروں کو ہائر کرتے ہیں، ان کے بعد ان کے لیے کوئی اجرت طے کرتے ہیں۔ آپ 10 مزدوروں میں ایک مزدور کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ دل سے، شوق سے، توجہ سے، محبت سے کام کر رہا تھا۔ اجرت تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، مگر اسے آپ ایک جوڑا بھی دیتے ہیں، اسے آپ ایک انگوٹھی بھی دے دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ 1000 روپے تو میری اجرت ہے، مگر یہ انگوٹھی میرا انعام ہے۔ وہ اجرت خرچ کر دیتا ہے، انعام کو خرچ نہیں کرتا۔ بھئی جوان طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں شیلڈ ملتی ہے، انہیں میڈل ملتے ہیں، جی اہل فن تشریف فرما ہیں، انہیں میڈل ملتے ہیں، انہیں تغرے ملتے ہیں، یہ اپنی شوکیز میں سجا کے رکھتے ہیں۔ وہ گولڈ میڈل، وہ سونے کا میڈل، اسے یہ بیچتے نہیں ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ پیسے انہیں مل چکے ہوتے ہیں جو یہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اجرت ہوتی ہے اور وہ انعام ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ سیدہ عطائے پروردگار کا نام ہے، بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے۔ مجھے تو اس سے غرض ہی نہیں ہے نا کہ 4 ہیں یا 1 ہیں، مجھے اس سے کیا مطلب کہ 4 ہیں یا 1 ہیں، مجھے تو اس سے مطلب ہے فاطمہ 1 ہے۔ ہمیں تو اس سے غرض ہے، ہمیں تو اس سے غرض ہے۔ عطائے پروردگار قبلا یدیہا۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ جب سیدہ کو آتے ہوئے بی بی کو دیکھتے تھے سرکار تو قاما الیہا، کھڑے ہو کر حضرت کی طرف بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے، وقبلا یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ کون دے رہا ہے بھئی بوسہ؟ کس کے ہاتھوں کا بوسہ؟ سرکار ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں سیدہ کے، اور پھر ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھتے تھے۔ بھائی میرے بھائی نے مجھے ممبر پہ بٹھایا ہے نا، میں یہاں آنے کے بعد اس بچے سے کہوں بیٹا مجلس تم پڑھو گے، میں نہیں پڑھ رہا، تو میرا میزبان مجھ سے کہہ سکتا ہے مولانا آپ کو بیٹھنے کا کہا تھا، بٹھانے کا نہیں کہا تھا۔ آپ کو بیٹھنے کا تو اختیار تھا یہاں آنے کے بعد،
مگر کسی کو اپنی مرضی سے بٹھانے کا اختیار نہیں تھا. جو نبی بولتا نہ ہو بغیر وحی کے، جو نبی عمل انجام نہ دیتا ہو بغیر وحی کے، وہ سیدہ کو اپنی جگہ بٹھا رہا ہے. بر صغیر، پورے بر صغیر، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اس پورے خطے کا ہمارا سب سے بڑا عالم دین علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ لاہور آتے رہے. شاید چنیوٹ والے کو یاد ہوگا، چنیوٹ بھی ایک مجلس پڑھی ہے انہوں نے. جی توجہ ہے. نقن صاحب کا اتنا حسین جملہ ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی کا ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے، بوسہ دینے کے بعد ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. روایت خاموش ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے؟ یہ سیدہ ہے بھائی. مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے، یہ میری عزت ہے کہ مجھے اکثریت جوانوں کی سننے آئی ہے. اور جو سفید بالوں والے نظر آ رہے ہیں وہ بھی حب علی میں جوان ہیں، لہذا مجھے کوئی بوڑھا تو نظر آ نہیں رہا. جی جوانوں کا ایک پسندیدہ مضمون، اگرچہ بزرگوں کو جوانوں سے زیادہ پسند آتا ہے یہ، اور وہ ہے شادی کا مضمون. جوانوں کے پسند کا مضمون ہے شادی، اور بزرگوں کو زیادہ پسند آتا ہے یہ مضمون. جی شادی کے موضوع پر جب بات ہوتی ہے تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں. بھائی فلاں چودھری صاحب کی بیٹی اور فلاں جو ہے وہ جاگیردار صاحب کا بیٹا، دونوں پڑھے لکھے، دونوں شکل و صورت کے بڑے اچھے، تو پھر آواز آتی ہے کہ رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں. بھائی اگر رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا نہیں ہے. اگر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ ہم نے یہ بات سن تو لی مگر اسے جوڑنا نہیں آیا. رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا ہے، اور وہ علی و بطول کا رشتہ. صرف نہیں بھائی، مل کر ایک ساتھ نعرہ لگائیں گے اور سب جواب دیں گے. نہیں، اس سے بہتر ہونا چاہیے. فوجی نعرہ ہے. تھوڑی سی بات آگے بڑھے. صرف ایک رشتہ ہے جو آسمان پر بنا. اللہ نے جب سیدہ کا نکاح عرش پر پڑھانا چاہا تو پوچھا، سیدہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ اچھا عجیب روایت ہے. اللہ نے سیدہ کا نکاح مولا علی سے پڑھایا عرش پر. یہ واحد رشتہ ہے جس کا نکاح دو جگہ ہوا ہے. عرش پر اللہ نے پڑھایا، فرش پر مصطفیٰ نے پڑھایا. اور جب نکاح دو جگہ ہوئے ہیں تو رشتے بھی یہ رشتہ دونوں جگہ رہے گا. ہماری بیویاں جنت میں ہمیں بیوی بن کے نہیں ملیں گی. پتہ نہیں خواتین تو نہیں سن رہی ہیں میری بات. ایک جگہ میں نے یہ بات کر دی تو مجلس سے جو نکلا تو رستے میں عورتوں نے گھیر لیا. کہنے لگی مولانا بد دعا مت دیجئے، دنیا میں نے برداشت کرتے رہے کہ آخرت میں بھی یہی ملیں گے. تو کچھ حال تو مردوں کا بھی اچھا نہیں ہے، اور مردوں کی بھی خواہش یہ ہے کہ وہاں کچھ اور مل جائے تو اچھا ہے. جی دنیا میں جو رشتے میاں بیوی کے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں بھی وہی بیوی وہی شوہر دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی کہلائیں. صرف ایک رشتہ ہے وہ، کیونکہ دنیا میں بنا نہیں ہے لہٰذا دنیا میں محدود نہیں ہے. عرش پر اللہ نے نکاح پڑھایا، فرش پر مصطفیٰ نے پڑھایا. اور جب اللہ نے نکاح پڑھایا تو سیدہ سے پوچھا، فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟
تو بیوی نے فرمایا اللہ میرا بڑا ہے اور مہر بڑا طے کرتا ہے، یا اللہ تو میرا مہر طے کر۔ اللہ نے سیدہ کا مہر پوری زمین کو قرار دیا۔ تھوڑا گردنیں ہلاتے رہو گے تو میں سیدہ کی شادی تو یقیناً بی بی اور مولا کی نہیں پڑھ سکوں گا اس مختصر وقت میں، یہ 2-2.5 گھنٹے کا مضمون ہے، لیکن یہ عقد والا مرحلہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا۔ سیدہ کے لیے اللہ نے پوری زمین کو سیدہ کا مہر بنا دیا جی، لہذا ارشاد ہوا، سرکار فرماتے ہیں ان اللہ قد جعل العرض، اللہ اکبر، ان اللہ قد جعل العرض صداقها فمن مشى عليها مبغضا لها مشى حراما۔ اللہ نے ساری زمین کو سیدہ کا مہر بنایا ہے، اور جو اس زمین پر ایک قدم بھی سیدہ کے بغض کے ساتھ اٹھائے گا اس کا قدم اٹھانا حرام ہے۔ اس کا چلنا ہی جائز نہیں ہے زمین پر۔ جو سیدہ سے بغض رکھتا ہو اس کا زمین پہ چلنا حرام۔ اچھا، جب کنیز ایسی ہو اور نکاح پڑھانے والا اللہ ہو تو پھر اللہ نے کہا فاطمہ میں تمہارا اور مہر قرار دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیری راضیہ مرضیہ ہوں۔ تو اللہ نے سارے پانی کو جناب زہرا کا مہر بنا دیا۔ یہ سارا پانی سیدہ زہرا کا مہر ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ پھر آواز قدرت آئی فاطمہ کوئی اور خواہش؟ فرمایا یا اللہ میں چاہتی ہوں میرے نانا، میں چاہتی ہوں میرے بابا کی امت دوزخ میں نہ جائے، میں امت مصطفیٰ کو جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے قبول فرمایا، سیدہ کا مہر امت مصطفیٰ کی نجات قرار دیا۔ میں نے بہت دیر لگا دی ایک جملے کو منتقل کرنے میں، مجھے بتائیے مہر دیتا کون ہے؟ دے دیا ہے نا آپ نے؟ شوہروں سے بات کر رہا ہوں، شوہروں سے بات کر رہا ہوں، مہر دے دیا یا نہیں؟ آج کی اس مجلس میں کم سے کم عہد کر کے چلے جائیے کہ بیگم صاحبہ سے یا معاف کروائیں گے یا ادا کریں گے۔ آپ دیکھیے گا جنت کیسا ہے، یہ گھر جنت بن جائے گا۔ آپ ابھی واپس جا کے کہیے گا کہ جی مہر معاف کر دو تو گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے، اور یا مہر لے کے جائیے گا۔ پرانے والے تو سستے میں چھٹے 5-5 ہزار 2-2 ہزار، آج کا بچہ 1-2 لاکھ سے کم کی بات ہی نہیں ہوتی نا۔ تو پرانے والے پر مہر تو ادا کرنا ہے نا شوہر کو۔ کون دیتا ہے؟ بڑی عنایت بولیے نا، شوہر دیتا ہے نا۔ مہر کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے۔ سیدہ نے امت کی نجات اپنا مہر قرار دیا ہے۔ امت کو بخشوائے گا کون؟ جس کے بغیر جنت کی خوشبو نہیں آئے گی نا، اسے حب علی کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ بعض لوگ مولا کائنات کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو دنیا میں علی کو چوتھا مانتے ہیں، آخرت میں پہلا۔ جو آخرت میں پہلا نظر آئے گا، میرے محترم سننے والوں کا شوق، ذوق، توجہ اور پیار، میں اس کا ممنون ہوں، احسان مند ہوں۔ وقت کی تنگی بھی ہے اور مضمون کو اپنے ہاتھ میں بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی کی محبت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت کے دروازے پر جب کنڈی بجتی ہے نا، اذا دقت الحلقہ، حدیث سنا دوں نا آپ کو، ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے۔ گردن ہلانا بھائی جب بات پہنچ جائے تو جی، جنت کے دروازے پہ سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے، علی صفاح الذہب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ جنت کا دروازہ سونے کا ہے، یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، اور سونے کے دروازے پہ جا کے وہ لگتی ہے۔ حدیث کہتی ہے اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔
جی جنت کے دروازے پہ لٹکی ہوئی کنڈی کی آواز علی علی. جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو جو ہوا کی آواز بنتی ہے وہ علی علی. جنت کو اللہ نے مخملی پردوں سے سجایا ہے، اس پہ جو نگار لکھا ہے اسے علی علی کہتے ہیں. جی جنت ہے ہی علی کی. جی جنت علی کی ہے بھائی. یہ جنت علی کی ہے، یہ زمین علی کا، یہ زمین علی کی، یہ پانی علی کا، یہ ہوا علی کی. ایک صاحب کہنے لگے مولانا زیادہ بول رہے ہیں. میں نے کہا میں نے ابھی تو کچھ بولا نہیں ہے. ایک لمبی لسٹ بیان کر دوں میری زندگی کم پڑ جائے گی کہ کیا کیا علی کا ہے. میں اگر 1000 چیزیں گنوا دوں نا کہ یہ علی کا ہے، تو اگر ایک مصرے میں کہہ دوں ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. خلاصہ ہے یہ میری اور آپ کی زندگیوں کا حسن مولا علی کا ذکر ہے. تھکے تو نہیں ہے نا میری باتوں سے آپ؟ میری اور آپ کی زندگیوں کا حسن، میری اور آپ کی زندگیوں کا حسن یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مولا کا ذکر ہو. جی مجھے سندھ کے سندھیوں سے اور پنجاب کے ان مولائیوں سے بڑا پیار ہے جو نبی کی اس حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. مجھے وہ انداز بہت اچھا لگتا ہے جب دو مومن آپس میں ملتے ہوئے یا علی مدد بولتے ہیں. وہ یا علی مدد بول کے نبی کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. اور یقین جانیے جہاں مولا علی کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں سب سے پہلا ناپاک وجود جو بھاگتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں. شیطان کا گزر نہیں ہے وہاں جہاں علی کی بات ہو رہی ہو. میرا محترم مجمع، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ کوئی پاکستان کے اندر سنی نہیں ہے جو مولا علی سے محبت نہ کرتا ہو. کوئی شیعہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا جو مولا علی سے محبت نہ کرتا ہو. یہ وطن ہم نے مل کر بنایا تھا، ہم مل کر ہی اسے سنبھالیں گے. بلکہ اس وطن میں ہم سنی شیعوں کا اتنا حصہ ہے کہ ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ. اس ملک کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے. ہم مل کر اس ملک میں بہت اچھے انداز سے آگے چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو کہیں اور کے چیکوں پر زندگی گزار رہے ہیں. چیک چیک چیک، کہیں اور سے چیک آتے ہیں جی. اور وہ لوگ بہرحال ان کی عمریں کم ہیں، ان کے نظریے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. بہت جلد حضرت آنے والے ہیں، اس لیے کہ جب حضرت کی آمد قریب ہوگی تو حدیث کہتی ہے حقائق کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں. امام بارگاہ بڑے بڑے بنائے گئے تھے، چھوٹے پڑ رہے ہیں. امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہو گیا. مجھے اس ملنگ سے بہت پیار ہے جو کنٹھے کلابے، ڈنڈا، چٹیا، بندہ ڈال کر بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. اور پیار اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ بات کر رہا ہے، لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں بازاروں میں یہ ملنگ پہنچ کر علی علی کرواتا ہے. اور اس کا مولا علی کی طرف توجہ دلانا تمام خوبیوں کی طرف توجہ دلانا ہے. آخری فضائل کے باب میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. ہم سب فطری طور پر، پڑھا لکھا مجمع، دور دور سے تشریف فرما مومنین،
مسلمین، میرے شہری عزیز پاکستانی، اور نہ جانے کہاں کہاں یہ ویڈیو کی صورت میں مجلس سنی جائے گی، ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں، کمال جو ہیں. ہماری فطرت کے اندر کمال طلبی پائی جاتی ہے. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال غیرت ہے تو وہ غیرت مندوں سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال عزت ہے تو وہ صاحبان عزت سے تعلقات بہتر کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے. علم سب سے زیادہ اگر کہیں ہے تو وہ اہل بیت کے دروازے پر. شہرت اگر کہیں ہے، جو یہاں والوں سے زیادہ وہاں والوں میں پہچانے جاتے ہو، شہرت سب سے زیادہ اس گھرانے کے پاس. غیرت کا تو عالم یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر کسی مشرک کا دودھ کیسے پئیں گے. میں نے ایک پوری کتاب ہے جو ایک جملے میں کہہ دی ہے، یہ کسی مشرک کا دودھ نہیں پی سکتے. جب یہ کسی مشرک کا دودھ نہیں پی سکتے تو کسی مشرک کی گود میں پلیں گے کیسے؟ غیرت، عزت، علم، شہرت، سخاوت اور تمام تر حسن ظاہری کا تو عالم یہ ہے جن کے بچے حسن و حسین ہو، اس علی کا حسن کیا ہوگا. تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے کی صدارت بنام فاطمہ. ہاں جناب زہرا اس گھرانے کی صدارت رکھنے والی ذات. ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ چادر میں 5 وہ ہیں کہ جن میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے 3 سے زیادہ بچے بیٹے ہیں. بنو 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں. اور چادر یمنی کے اندر 2 بچے آئے تھے، امام حسن اور امام حسین ہی آئے تھے نا، مگر حدیث تو کہہ رہی ہے بنو. ہاں اس میں 3 سے زیادہ بچے ہیں، اس لیے کہ عربی میں 2 کو ابنان کہتے ہیں، بنو نہیں کہتے. 3 اور 3 سے زیادہ کو بنو کہتے ہیں. عجب نہیں آواز آئے، معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کے مہدی تک سب ہیں. اس چادر یمنی میں سارے کے سارے سیدہ کے بچے موجود ہیں. یہ سب کے سب در حقیقت کمالات کا مکمل باب ہیں، مجموعہ ہیں، اور ان سب کی صدارت پہ بنا میں فاطمہ ہے. اور وہ اللہ کا راز ہے، وہ اللہ کا راز ہے. جو اللہ کا راز ہے نا وہ راز ہے. لہذا مجہولۃ قدرہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ میری بیوی اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا لیلۃ القدر. میں فاطمہ زہرا اللہ کہ اس کلام میں شب قدر ہوں، اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ مجہولۃ قدرہا ومجہولۃ قبرہا. اس بیوی کی قبر بھی مجہولہ ہے، اس بیوی کی قبر کا نہیں پتہ. میں جنت البقیع میں حضرت عباس کی مادر گرامی جناب بی بی ام البنین کی قبر مبارک پہ سلام کر رہا تھا. جنت البقیع کے صدر دروازے سے لبنانی حاجیوں کا قافلہ داخل ہوا، اور وہ یہ نوحہ پڑھتا ہوا آ رہا تھا، اے مادر عباس تمہاری قبر تو مل گئی، ہمیں مادر حسین کی قبر بتاؤ کہاں. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہمیں اس غم میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. میرے بھائی نے ابھی
اپنے والد کی پڑھائی سنائی اور پھر ہم سب نے اس سے ثواب حاصل کیا۔ حقیقت تو یہی ہے، صبح سے عصر تک سب لٹ گیا۔ زہرا کے لال نے ہر لاشا خود اٹھایا ہے۔ رونا اس بات کا ہے کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ صبح سے عصر تک میرے مولا نے ہر لاشا خود اٹھایا ہے، مگر رونے والوں، ان لاشوں میں 4 لاشیں ایسے تھے جن میں امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ ان لاشوں کا نام بتاؤں گا تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ان میں ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے، وہ قاسم کا لاشا ہے۔ دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں، بہت آنکھوں میں آنسو آئے امام کے، وہ ہے علی اکبر کا لاشا۔ ایک اور لاشے کا نام لے دوں، وہ تیسرا لاشا جس پر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ ہے عباس کا لاشا۔ اور رونے والوں، چوتھے لاشے کا نام لوں، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ امام حسین نے وہ ننھے سے بچے کے لاشے پر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ گرمی بڑی شدید تھی، دھوپ میں بڑی تپش تھی۔ امام لاشا لے کے خیمے کے قریب پہنچے تو خیال آیا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ پیچھے ہٹنے لگے تو خیال آیا ماں نے بچہ مانگا تو کیا کہوں گا۔ کبھی آگے جاتے ہیں تو خیال آتا ہے ماں دیکھے گی تو مرے گی۔ پیچھے ہٹتے ہیں تو خیال آتا ہے ماں نے بچے کا لاشا مانگا تو کیا کہوں گا۔ اب اسی کیفیت میں حسین کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے کہ ایک مرتبہ خیمے سے پردہ ہٹا۔ امام حسین نے کیا دیکھا، سکینہ کھڑی ہیں۔ آپ کے گھروں میں بچے ہیں نا، جب آپ بچوں کے لیے ٹافیاں لے جاتے ہیں، چیزیں لے جاتے ہیں، تو پہلے سب سے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں، اور اس سے بڑے بچوں کو تسلی ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹے بھائی کو ملے گا پھر ہمیں ملے گا۔ امام حسین جب علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تھے نا، تو یہ کہہ کے لے گئے تھے سب سے چھوٹا ہے۔ تو جناب سکینہ نے دیکھا جو بھائی کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا، وہ بڑے چین سے بابا کی گود میں سو رہا ہے، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کوئی 4 سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال خدا اور حلال محمد تو حلال ہے اور حرام حرام ہے، محرم ہو یا ربیع الاول ہو۔ تو دادی نے کہا بیٹا تم آج کے جوان ہو نا، آج کا بچہ جو ہے وہ بڑے بوڑھوں کی باتوں کو مانتا نہیں ہے، تو جاؤ مولانا سے آ کے پوچھ کر آ جاؤ محرم میں مچھلی کھاتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگا مولانا میں پوچھنے آیا ہوں مچھلی کھا لوں۔ وہ بول رہا تھا اور عزاداروں میں رو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا مولانا میں سمجھا نہیں، میں کیا کہوں۔ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما ترونا کیف یتلذا، اجرکم اللہ، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ بند کر لیتا ہے، یہ کچھ دیر بعد مر جائے گا، اسے پانی پلا دو۔ اجرکم اللہ، حق ہے حق ہے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ میں ایک منزل اور آگے آنا چاہ رہا ہوں، جب کبھی جناب علی اصغر کے مصائب سنا کرے نا تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام کیا۔ بڑا جگر تھا جناب رباب کا۔ امام فرماتے ہیں مجھے ان گھروں، وہ گھر مجھے اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ ہاں امام حسین کا فرمان ہے مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی بچیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں۔ حق ادا کر دیا جناب رباب نے وفاداری کا۔ میں کچھ مہینے پہلے بھی اور کچھ سال پہلے بھی ہندوستان گیا، اور ابھی جب آخری دفعہ ہندوستان گیا تو ایک امام بارگاہ سے میں باہر نکل رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ہندو عورتیں لٹیوں میں، یعنی چھوٹی جو کٹوریاں، جو چھوٹے جو لوٹے ہوتے ہیں ان میں دودھ بھر کے امام بارگاہ میں لا رہی تھی۔ تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
کہنے لگے یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے بچوں نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے اور یہ منتیں بڑھانے آئی ہیں حضرت علی اصغر کے جھولے پہ یہ دودھ رکھ کے جائیں، اور پھر کہتی ہیں جھولا جھلا کے کہتی ہیں علی اصغر تمہارے صدقے میں میرا بچہ دودھ پی رہا ہے۔ ایک میرے دوست ہندوستان بنارس کے رہنے والے وہ بیان کر رہے تھے کہ روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکل کے بنارس کی کربلا میں ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ جلوس ابھی پیچھے تھا، ہم 4 دوستوں نے طے کیا کہ آگے جاتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی انتظامات کو دیکھ سکیں۔ کہتے ہیں ہم جو آگے گئے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں۔ کہنے لگے جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو کہنے لگی کہ تم مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے، اس لیے کہ آج کے دن حسین کا دودھ پیتا بچہ بھوکا مارا گیا۔ سلام ہو جناب رباب پر، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو۔ راوی کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے اور خیمے کی چوب سے اس کا سر جا کے ٹکراتا ہے اور وہ رستہ بدل کے پھر دوسری طرف سے خیمے میں جانا چاہتی ہے۔ وہ کہتا ہے پھر اس کو خیمے کی آگ سے جا کر اس کے کپڑے لگتے ہیں، کپڑوں سے آگ چھڑاتی ہے اور پھر رستہ بدل کے اندر جانا چاہتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے، اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کے کہا اے بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے تو آگ جل رہی ہے، تم آگ میں جاتی ہو؟ تو وہ بی بی مڑی اور مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اے شیخ اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے تب میں سمجھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور زینب جلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائی۔ رونے والوں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا بتاؤں، قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا اس سے زیادہ مشکل۔ بی بی کو اٹھا کے لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، بی بی کو اٹھا کے لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جناب زینب نے فرمایا بھابی قافلہ تیار ہے، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ فرمان لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میری بچی اکیلی ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا۔ کس انداز سے جناب زینب نے جناب رباب کو قبر سکینہ چھڑوائی ہے۔ محمل میں آ کر بی بی بیٹھی، قافلہ چلنے لگا۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے آوازیں دیں الوداع یا زینب الوداع یا زینب۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ سب عورتوں نے ایک آواز ہو کر کہا بی بی حکم فرمائے، کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ تو اشارہ کر کے فرمائے ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب کی دفعہ جب شام جائے نا تو قبر سکینہ کو ضرور، جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔